کیا آپ کو نہیں بتا رہی کہ مجرم کون ہے؟ میں آج اس منچ سے، اس اسٹیج سے کہتا ہوں، اگر کوئی مسلمان اپدرو اور مچاتا ہوا، جھگڑا کرتا ہوا، ہاتھوں میں پتھر لے کر برساتا ہوا، اگر آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھائی دے رہا ہے، پکڑو، سزا دو، جو سزا دینا چاہو دو۔ لیکن جن غیر مسلموں نے ہاتھوں میں پتھر لیا، گولیاں چلائیں، پتھر برسائے، اور جنہوں نے بھڑکایا، وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، کسی بھی ذاتی کے ہوں، قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے، قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ دیش کو کھلواڑ مت بنائیے، دیش کو کھلونا مت بنائیے، اس دیش کو امن اور شانتی کے ساتھ رہنے دیجئے۔ دیش کی بہت بدنامی ہو رہی ہے بدیشوں میں، ہمارے دیش کو دعا کرو اللہ سے کہ اللہ سونے کی چڑیا بنا دے۔ ہمارے اس دیش کو، جمہوریت کو، سیکولرزم کو پوری دنیا کہتی تھی کہ انڈیا اور بھارت میں جو سیکولرزم ہے پوری دنیا میں نہیں ہے، اتنا بہتر، اتنا اچھا ہمارا ملک بھارت، سب کو اپنی بات کہنے کا پورا حق اور ادھیکار۔ لیکن میرے بھائیوں، دیمک کی طرح چاٹنے والے پیدا ہو گئے ہیں، ایکتا اور اکھنڈتا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے میرے بھائیوں، آپ کو میں نمنترن دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی ہندو بھائی ایسا دکھائی دے جو آپ کے ہاں مجمع میں گھس جائے اور جے شری رام کے نعرے لگائے اور بھڑکانا چاہے، آپ کسی طریقے سے اس کو اپنے شکنجے میں لے کر، سینے سے لگا کر، اپنے گھر میں لے جا کر، کھانا پانی کھلا کر، چائے پلا کر، سکون کے ساتھ، بغیر مارے اور پیٹے ہوئے، بغیر دہشت پھیلائے ہوئے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، کسی نے بہکا دیا ہے، کسی کے جذبات میں آ گیا ہے، کسی نے اس کو اکسا دیا ہے، رام چندر جی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ رام تو کسی کو تھپڑ بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بیجا تھپڑ بھی مارنے کی پرمیشن نہیں دیتے تھے، ناجائز ایک چانٹا بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ رام کا بھکت نہیں ہے، اس نے رام کے نام پر اس کو بہکایا گیا ہے۔ اس کو پکڑیے، اس کو لائیے، کھلائیے، اور پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں آپ مت لیجئے اور پیار سے اس کو پولیس والوں کے حوالے کر دیجئے۔ صاحب ہم نے اس کو پکڑا ہے، یہ ناسمجھ تھا، اب قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ اور ہندو بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان جہاد جہاد کا نعرہ لگائے، نعرے تکبیر لگائے، سمجھ لو کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کو کلنکت کر رہا ہے۔ اگر وہ مار رہا ہے تو آپ اس کو پکڑیے، اس کو اپنے گھر لے جائیے اور پیار سے اس کو پولیس والوں کے حوالے کر دیجئے اور قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے، اور اس کو اسلام اور ہندو سے مت جوڑو۔ نہ تو ہندو ازم یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو مارو، نہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم کسی کو بے قصور مارو۔ ہندو اور اسلام دھرم کی شکشا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو جواب میں اس کو مت مارو، بلکہ اس کے سامنے بایاں گال پیش کر دو۔ بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو اس کو جواب میں کچھ مت بولو، سیدھے چل دو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی یہ عیسائی کی بھی تعلیم نہیں ہے کہ ہم کسی کو بیجا ماریں کسی کو۔ اور جین دھرم کے اندر تو اہنسا اتنی بری چیز ہے، ہنسا اتنی بری چیز ہے کہ وہ تو بیچارے زمین پر پیدل چلتے ہیں، چپل بھی نہیں پہنتے ہمارے جینی بھائی، اور ان کے گرو کہ کہیں میرے پیروں سے چپل سے کوئی چیونٹی نہ مر جائے۔ وہ کرسی پر بھی اس لیے نہیں بیٹھیں گے تو اس کرسی کو پہلے جھاڑو سے جھاڑ لیتے ہیں، پونچھے سے جھاڑ لیتے ہیں تاکہ کوئی جراثیم، کوئی کیٹاڑو نہ ہو اور وہ ہمارے بیٹھنے سے مر نہ جائے۔ وہ ایک شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد اکثر گھروں میں چراغ یا لائٹ جلتے ہیں تو پتنگے آتے ہیں، کوئی پروانہ کھانے میں گر کے مر نہ جائے۔ ان کے یہاں تو ہنسا اتنی بری چیز ہے کہ وہ ایک کیڑے اور مکوڑے تک کی ہنسا کو جائز نہیں، پھر انسان کی ہنسا کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ ہندو دھرم کی تعلیم نہیں ہے، یہ رام چندر جی نے نہیں سکھایا کہ کسی کو ناجائز تھپڑ مارو۔ اسلام نے نہیں سکھایا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تم کسی کو مارو۔ اسلام نے کہا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو مارا، ایک منشیہ کو مارا، وہ ایک منشیہ کو نہیں، پورے وشو کی مانوتا کو، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پورے منشیہ کا، پوری انسانیت کا وہ قتل کر رہا ہے۔ یہ اسلام نے سکھلایا۔ جین دھرم نے بتایا
کہ ایک کیڑا بھی نہیں مرنا چاہیے. اس حساب سے زمین پر چلو کہ تمہارے پیروں سے چیونٹی بھی نہیں مرنی چاہیے. عیسیٰ مسیح نے ہمیں سکھایا کہ جو دائیں گال پہ تھپڑ مارو اس کو بایاں گال پیش کر دو, بدلہ نہ لو. یہ کسی دھرم کی تعلیم نہیں ہے, کسی بھی دھرم کی شکشا نہیں ہے کہ ہم کسی کو ماریں. مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, ہمارے ہندو بھائی ہندو دھرم کو بدنام کر رہے ہیں. لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر, ہندو دھرم کے اندر ہنسا نہیں بتائی گئی ہے, اسلام دھرم کے اندر ہنسا کا راستہ نہیں بتایا گیا ہے, سکھ دھرم اور جینی دھرم کے اندر ہنسا نہیں, عیسائی دھرم کے اندر ہنسا نہیں. ہم خراب ہیں, دھرم ہمارا خراب نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. مسلمان اپنے اسلام کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں, ہندو بھائی اپنے وید اور پرانوں کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں, کرشن جی کی اور رام چندر جی کی شکشا کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں, ہمارے عیسائی بھائی جیسس عیسیٰ مسیح کی تعلیمات میں اپنے آپ کو بدلیں, ہمارے سکھ بھائی گرو نانک کے گرو گرنتھ کو پڑھ کے اپنے آپ کو چینج کریں اور مانوتا اور انسانیت کا پیغام اور سبجیکٹ لوگوں کو پڑھائیں. ہمارے جینی بھائی مہاویر جی کی شکشا کو عام کریں اور بتائیں کہ ہمارے ہاں ہنسا کتنی بری چیز ہے, اور پھر دیکھو کہ دیش میں پیار کیا ہوتا ہے اور دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کس طریقے سے ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, ہم لوگ بھائی بھائی بن کر رہیں. کیوں؟ ان کی کرسی ٹکی ہی اسی پر ہے. جب تک لاشوں پر ان کی کرسی کا اسٹیج نہیں سجایا جائے گا ان کو کرسی نہیں مل سکتی ہے. دلی کے چناؤ سے پہلے ماحول کو کتنا خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن سمجھدار ہو گئے ہیں لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہندو بھائی, مسلمان بھائی, عیسائی, سکھ, جتنے بھی دھرم کے لوگ اس بھارت میں رہتے ہیں, اللہ ان کو یہی سمجھداری سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, سمجھداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرما, اور اسی طریقے کی سمجھداری دکھانے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ برگلا رہے ہیں, اور ہم ابن تیمیہ کے اس قول کے باوجود بھی اس دیش کی محبت میں یہ دعا کریں گے, ہم کرنا ہے. اے اللہ, اور آپ کو ہماری اس دعا پر آمین کہنا ہے. اے اللہ, بار الہ, اے میرے پروردگار, اے ایشور, اے پربھو, اے میرے رب, جو بھی ہمارے اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا ہندو اور مسلمان, سکھ اور عیسائی کو لڑانا چاہتا ہے اور ان کے درمیان ایکتا اور بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتا ہے, اے اللہ تو اس کو اس دنیا سے مٹا دے, اے اللہ تو اس کو اس دنیا سے ختم کر دے, اے اللہ تو اس کو نشٹ کر دے, اے اللہ تو اس کو برباد کر دے, اے اللہ اس کو جو ہمارے بھارت کے اتفاق کو, ہمارے دیش ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کر رہا ہے, اے اللہ تو اس کو ایسی کتے کی موت مار کہ جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. دیکھیں کون چلاتا ہے میرے اوپر مقدمہ اس دعا پر, ہم بھی دیکھیں کہ کون چلاتا ہے میری اس دعا پر مقدمہ میرے اوپر. ہم نے دیش کی ایکتا کے لیے دعا کی ہے, ہم نے دیش کی اکھنڈتا کے لیے دعا کی ہے, ہم نے دیش کی محبت اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کی دعا کی ہے, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر کوئی مسلمان ہمارے بھارت کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کر رہا تو تو اس کو بھی برباد کر دے. ہم مسلمان کو بھی کہہ رہے ہیں, اس لیے میں نے لفظ جو کہا ہے, جو بھی چاہے وہ کسی ذات کا ہو, کسی دھرم کا ہو, کسی بھی برادری کا ہو, جو بھی ہمارے بھارت کو نقصان پہنچائے, جو بھی ہمارے دیش کو نقصان پہنچائے, جو بھی ہمارے دیش کے ہندو مسلم بھائی چارے کو, ہمارے دیش کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنا چاہے, ہمارے درمیان نفرتوں کی دیوار پیدا کرنا چاہے, اے اللہ تو اس کو ایسی موت مار, ایسی عبرتناک موت دے, ایسی موت دے کہ بعد میں آنے والی روحیں پیدا ہونے سے پہلے کانپ اٹھیں اور ہماری دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنے کے لیے 1000 بار سوچیں اور اپنی اماں کے پیٹ میں ہی گھٹ کے مر جائیں, بھارت میں نہ آئیں. یہ میں نے دعا کی ہے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کی. بہت ہو چکا ہے ڈرامہ, بند ہونا چاہیے. بہت لڑ چکے ہیں ہم, کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ دلی کے اندر صرف مسلمان مرے ہیں؟ دلی کے اندر ہندو بھائی بھی مرے ہیں.
दिल्ली के अंदर वो बेचारे कांस्टेबल भी मरा है, रतन लाल। किसके लिए मरा है? उस हिंदू कांस्टेबल ने किसके लिए जान दी है? वो क्या हिंदू को बचा रहा था, मुसलमान को बचा रहा था? नहीं, वो हमारे देश भारत को बचा रहा था, वो हमारे मुल्क को बचा रहा था, वो हमारे मुल्क की हिफाजत में लगा था। जिसने अपनी जान दी है, हम इसको इस चश्मे से देखें, ये न देखें कि उसको किसने मारा, वो किसके लिए आगे बढ़ा था, किसकी गोली उसको लगी, वो आगे बढ़ा और किसी की गोली लगी। वो हिंदू को नहीं बचा रहा था, वो मुसलमान को नहीं बचा रहा था, वो इस देश को बचा रहा था, वो इस धरती को बचा रहा था। जिसको तुम माँ कहते हो, वो माँ ये कैसे कबूल करेगी कि उसके ऊपर उसके लाल, उसके बेटे का खून उसके सीने पर टपका जाए, उसके सीने पर आए? माँ का कलेजा तो फट जाएगा, वो अपने लाल का, अपने सपूत का खून नहीं देख पाएगी। क्यों? जिसको तुम माँ कहते हो उसके दिल को रुलाते हो, उस माँ को सताते हो, और उस माँ के सामने ही, उसकी माँ के सीने पर तुम एक भारत के बेटे को लहूलुहान करके उसी जमीन, उसी माँ पर डाल देते हो। ये माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है अपने लाल, अपने सपूत और अपने बेटे का बलिदान? कैसे 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 बर्दाश्त कर सकती है अपने बेटे का खून? हमें इस चश्मे से देखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये बुनियादी चीज़ें थी। ये नबी अकरम थे जिन्होंने हमेशा दावत दी, हमेशा दावत दी है, अल्लाह की तरफ बुलाया। अपनी बेटी को हाथ में ले रहे तो अल्लाह, ताइफ में मारा गया, पत्थर सर फट गया, खून पैर में गिरा, बेहोश हो गए। होश आया, फरिश्ते कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ। इन दोनों बस पहाड़ों के बीच में आज ताइफ वालों को हम पीस देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपने ताइफ वालों को भी दावत दी तो अल्लाह की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। नहीं नहीं, इन्होंने मुझे मारा, मानने दो, ये नहीं मान लाएंगे, कोई बात नहीं। इनकी पुष्ट में, इनकी रीढ़ की हड्डी में, इनके नुत्फे से पैदा होने वाली नस्लें मेरे ऊपर ज़रूर ईमान लाएंगी, इनकी होने वाली औलादें मेरे ऊपर ज़रूर ईमान लाएंगी। देख रहे हैं आप, 8 दिन मुसलसल मक्के से मदीना जाने में लगे, ऊंट पर, घोड़ों पर सफर। 8 दिन हिजरत करके मक्के से मदीना, 8 दिन मुसलसल मक्के से मदीना जाने में लगे। थोड़ा सस्ताए फिर चले, फिर सस्ताए फिर चले, 8 दिन पहुंचे। 8 दिन का सफर मामूली सफर नहीं होता है। मौलाना जर्जीस की तरह एयर कंडीशन में और प्लेन से का ज़माना नहीं था कि आ गए और सफ़र कर दिया और तकरीर में कह दिया कि बीमार था, तबीयत ख़राब हो गई। 8 दिन सफ़र, मुसलसल सफ़र। मदीना थोड़ा सा दूर रह गया, चंद किलोमीटर। रास्ते में साहबा ने कहा थक गए, आपने कहा लेट जाओ। बेज़बान मखलूक, ऊँट, भेड़, बकरियां भी पैर फैला के लेट गई। ऊँट की ज़बान बाहर निकल आई, घोड़ों की ज़बान बाहर निकली, हाँप रहे हैं, थक कर चूर हैं। सहाबा अलग अलग जगह पर चादर बिछाकर सो रहे हैं, लेट गए हैं, कमर सीधी कर रहे हैं। लेकिन अचानक सहाबा की नज़र पड़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहीं एक ईंट किसी ज़मीन पर रख रहे हैं। सहाबा उठकर नबी अकरम के पास जाते हैं, क्या देखते हैं अल्लाह के रसूल ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं और वहाँ एक कच्ची ईंट ला के रखते हैं। पूछा, अल्लाह के रसूल, हम लोग थके हैं, पैर खड़े नहीं हो रहे हैं, उठने की ताकत नहीं है, सुस्ताने के लिए हमने आपसे मोहलत मांगी है। बेज़बान मखलूक परेशान है, ज़बान बाहर निकाले हुए घोड़े और ऊँट तक भी उठने के लायक नहीं है, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया, इस जगह पर मैं अल्लाह के घर की बुनियाद रख रहा हूँ, इस जगह पर एक मस्जिद की बुनियाद रख रहा हूँ। मैं इस ईंट को यहाँ पर गाड़ दिया।